السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. توحید کا معنی ہے ایک ماننا اور ایک جاننا. توحید کا معنی ہے ایک ماننا اور ایک جاننا. اصطلاح شریعت میں قرآن مجید کی روشنی میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں توحید کی تعریف یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کو اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں ایک ماننا اور ایک جاننا. قرآن کریم کی صورت ہے جس کی فضیلت پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان کی ہے. تعدل ثلث القرآن. یہ صورت قرآن کریم کے 1/3 حصے کے برابر ہے. اگر آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قرآن کریم کے 10 پاروں کی تلاوت کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتی. پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. ایک ہے اپنی ذات میں. یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے اچھا کام کیا کہ برا کام کیا؟ برا کام کیا. انہوں نے شرک کیا. قرآن کہتا ہے کہ بلکہ انہوں نے کفر کیا. اس لیے کہ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں ایک ہے. جو عیسائی ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا کام کیا کہ برا کام کیا؟ محبت میں ایسا کیا کہ دشمنی میں کیا؟ محبت میں کیا. کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی محبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جب تک ہم ان کو اللہ کا بیٹا نہ مان لیں ہمیں چین سکون نہیں ملے گا. تو انہوں نے دشمنی میں نہیں کیا، محبت میں کیا. لیکن کیا انہوں نے محبت میں اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ برا کام کیا. اور جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ آپ نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور سے نور ہیں، تو انہوں نے گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ قرار دے دیا. جبکہ توحید کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے. صفات جیسے سننا اور دیکھنا، جیسے سننا اور دیکھنا. ہم سب کا سننا اور دیکھنا محدود ہے، لمیٹڈ ہے. اس کمرے سے باہر اس دیوار کے پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. اس دیوار کے پیچھے 2 لوگ کھڑے ہو کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا ہم ان کی بات سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ ہے جو اپنی صفات میں بھی ایک ہے. اللہ رب العالمین کا سننا اور دیکھنا ما فوق الاسباب ہے. انسان کو، مخلوق کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے کان چاہیے، آنکھیں چاہیے. ایک انسان ہے اس کی آنکھیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے دیکھنے کے لیے نور نہیں دیا، روشنائی نہیں دی. کیا وہ دیکھ سکتا ہے؟
کان ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے سننے کی طاقت نہیں دی، کیا وہ سن سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی صفات میں بھی ایک ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجیے، خانہ کعبہ میں ایک ہی وقت میں 27ویں رات رمضان کی 15 لاکھ مسلمانوں نے نماز ادا کی، 15 لاکھ مسلمانوں نے صرف خانہ کعبہ میں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک ہی وقت میں ان سب کو دیکھا بھی، ان کی دعائیں سنی بھی اور ان کی دعاؤں کا جواب دیا بھی۔ کیا یہ صفت اللہ کے سوا کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی علی کی ہو سکتی ہے؟ یہ مطلب ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی صفات میں ایک ہے، اپنے اختیارات میں ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت، رب سے ہے ربوبیت، رب سے ہے ربوبیت، رب سے ہے ربوبیت، توحید ربوبیت اس پوری کائنات کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کس نے پیدا کیا؟ اکیلے اللہ نے۔ کس نے؟ اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے۔ جب اس پوری کائنات کو اللہ وحدہ لا شریک لہ اکیلے نے پیدا کیا ہے تو اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سورج کو وقت پر کون نکالتا ہے؟ سورج کو وقت پر کون غروب کرتا ہے؟ چاند کو رات کو کون نکالتا ہے؟ کون غروب کرتا ہے؟ دن کو کون لاتا ہے؟ کون لے جاتا ہے؟ رات کس کے حکم سے آتی ہے؟ کس کے حکم سے جاتی ہے؟ وہ اکیلا اللہ وحدہ لا شریک۔ سارے انسان، سارے نبی، سارے ولی، سارے اولیاء، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، شہداء، ملائکہ کس کے در کے محتاج ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا خلاصہ اللہ کے بندو دو باتیں کہ جب اس پوری کائنات کو اکیلے اللہ نے پیدا کیا تو دوسری بات یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام بھی اکیلا اللہ چلا رہا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی ہم نوا نہیں ہے، ایسے ہی اس کائنات کا نظام چلانے میں بھی اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہے تو یہ شرک، اگر کوئی کہے کہ ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ یہ شرک ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید اور سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ عطا فرمائے اور ہر قسم کے کفریہ، شرکیہ افعال سے، فاسد عقائد سے، جاہلانہ رسومات، خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ جنتیوں والا پاکیزہ عقیدہ اور اچھی صفات ہمارے اندر پیدا کرے، دوزخیوں والے فاسد عقائد سے اور بری صفات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارا عقیدہ، منہج، شکل، صورت، لباس، سیاست، حکومت، معیشت، معاشرت، تعلیم، غمی، خوشی، زندگی کے تمام معاملات قرآن و سنت کی پاکیزہ و مصطفیٰ تعلیمات کے عین مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.